نومبر اینڈ میں آرمی چیف کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ یہ حکومت ہے کہ جس کو چاہے گی بنا دے گی, اور ظاہر بنانا چاہیے. الیکشن ہو, اگر یہ الیکشن جیت جاتے پھر یہ اپنا اپوائنٹ کریں. تو آئین کے تحت تو وہ تو 90 دن بعد ہوں گے. پھر کیا ہو اس کے لیے, کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہو تو اس دن کیا ہو؟ اس کی پروویژن نکل سکتی ہے ملک کی بہتری کے لیے. اگر اس کی پروویژن نکل سکتی ہے کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے وہ فیصلہ کر سکے. اس وقت کے لیے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے. لیکن میں نے اس کے اوپر کوئی تفصیل میں نہیں سوچا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی جب نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ لگا دے. صاف الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک جنرل باجوہ کنٹینیو کریں آرمی چیف. از دیٹ رائٹ؟ ملک ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز کا سامنا کر رہا ہے. ملک کے حالات جس طرح کہتا ہے اور کمپاؤنڈ ہو گئے ہیں یہ سیلاب سے. اس دور میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اب ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کیا فیصلہ. سر بات کریں گے نا اس سے, آپ پھر بیٹھ کے بات کریں. آپ فرمائیے نا سر, بات کریں پھر آپ. کامران میں بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن پہلے کوئی بات تو کرے کہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے یا نہیں. مجھے کوئی جلدی الیکشن کی ذاتی مفادات کے لیے نہیں, کیونکہ ہمیں تو فائدہ ہے. مجھے صرف خوف یہ ہے کہ یہ کسی ٹائم پہ ہم ڈیفالٹ پہ چلے جائیں یا ہم سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے. آپ کے امریکہ کے حوالے سے تعلقات مخصوص ٹینشن کا شکار رہے ہیں. حالیہ دنوں میں ہم نے خبریں سنی ہیں کہ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے, اس کا اسٹیٹس بتائیے. اچھے تعلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, این بی نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرہ مین فرقان نواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, آج ہم 3 اہم خبروں پر ڈسکس کریں گے. ایک تو اس سے جو پہلے والے ویلاگ میں جو کچھ مجھے کہنا تھا چیف آف آرمی اسٹاف یا مذاکرات یا الیکشن یا ان حوالے سے وہ ہو چکا. یہ 3 انتہائی اہم خبریں ہیں. ان میں ایک خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے اپنے دور میں ایک ایسی فرم سے معاہدہ کیا جس کا اصل میں تعلق اسرائیل سے تھا. وہ فرم کیا تھی, اس فرم کا کام کیا تھا, اور وہ فرم کیا کرتی تھی, اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ میں بار اور بینچ آج بھی ایک دوسرے سے ایک فاصلے پر کھڑے ہیں, یعنی دونوں ایک پیج پر ابھی تک نہیں آ سکے ہیں. اور تیسری جو خبر ہے یعنی عمران خان کے خلیفہ خاص فواد چودھری کے حوالے سے, کہ فواد چودھری کل تک جب پی ٹی آئی میں نہیں تھا تو وہ پی ٹی آئی کے ورکرز یعنی یوتھیوں کے لیے ان کا موقف یا ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوا کرتا تھا, اور وہ کس طرح کے ٹویٹ کیا کرتا تھا, اور ان ٹویٹس میں وہ یوتھیاز کو کن القاب سے نوازتا تھا. تو ناظرین, یہ تینوں انتہائی اہم خبریں ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ تینوں اہم خبریں آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں. تو ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈیٹیل کی طرف جائیں, کافی دنوں سے میں نے آپ سے ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو کائنڈلی آپ اس کو جو ہے وہ لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ناظرین, چلتے ہیں ہم پہلی خبر کی طرف. پہلی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے 2019 میں جو ہے وہ پاکستان کے تمام اہم راز اسرائیل سے تعلق رکھنے والی ایک فرم کے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں ان کے سپرد کر دیے تھے. ناظرین, یہ انہوں نے ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جس کا نام تھا سینڈ وائن. اس کمپنی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہوا تھا 2019 میں, اور اب یہ مسئلہ اب اس وقت اس لیے اٹھا ہے کہ محترمہ شیریں مزاری صاحبہ اب اس معاہدے کا جو ملبہ ہے وہ موجودہ حکومت پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ذرا میں نے سوچا کہ اس کا پس منظر آپ کو بتا دوں کہ آخر ان کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور ایسی حرکت کیوں کی. ناظرین, جو سینڈ وائن کمپنی ہے اصل میں ایک اسرائیلی فرم یعنی سائبر وارفیئر کمپنی NSO کی سسٹر کمپنی ہے. یعنی کسی نہ کسی حوالے سے اس فرم کا جو تعلق بنتا ہے, جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ اسرائیل سے ہی بنتا ہے. ناظرین, ایک تو یہ فرم NSO کی سسٹر کمپنی ہے, اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو فرانسسکو اس کے پارٹنر ہیں.
تو جس نے جو ہے وہ شام، ترکی اور مصر کے عوام کے خلاف جبری کارروائیوں کا جو ڈیٹا تھا وہ مہیا کیا تھا، یعنی عوام کے خلاف جو جبری کارروائیاں ہوتی ہیں ان کا ڈیٹا مہیا کیا تھا۔ ناظرین، جب کینیڈین کمپنی سینڈ وائن کو فرانسسکو 2017 میں خریدنے لگا تھا تو کینیڈا میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا تھا۔ سخت احتجاج کیا گیا کیونکہ فرانسسکو کی جو ریپوٹیشن تھی وہ ایک تو ظالمانہ کارروائیوں کے مددگار اور اسرائیلی تعلق کی وجہ سے کافی مشکوک اور ناپسندیدہ تھی بھی، اور ابھی تک ہے، یعنی ابھی تک اس کو ناپسندیدہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اس معاہدے کے بعد مطلب آپ کا، ہمارا، ہم سب کا جو پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے وہ اس کی جو رسائی یا مطلب آرام سے وہ حکومت کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی حقیقت بڑی بھیانک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واٹس ایپ جو یوز کرتے ہیں، ہم جو ٹویٹر یوز کرتے ہیں، یا جو ہم فیس بک یوز کرتے ہیں، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ سارے کا سارا ڈیٹا گوگل میں جاتا ہے، گوگل میں سیو ہوتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہیں پر ہی ہوتا ہے، اور ہمارا کوئی بھی ڈیٹا، ہماری کوئی بھی خفیہ بات چیت یا ہمارے خفیہ جو پیغام رسانی کے جو معاملات جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر سیف اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ موسٹ کانفیڈینشیل ہیں، اب کچھ بھی کانفیڈینشیل نہیں رہا۔ ہمارے راز پوری دنیا پہ کھل رہے ہوتے ہیں، ہم جو کچھ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے ہو کے ہی آ رہا ہوتا ہے۔ تاہم اس طرح کا جو معاہدہ کیا گیا ہے، یہ معاہدہ انتہائی بھیانک ہے۔ مطلب اس کی حقیقت کیا ہے، میں جو ہے وہ اپنے منہ سے بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کے حوالے سے ایک جو ہے وہ DWTV نے ایک پروگرام کیا تھا، ذرا وہ ایک نظر یا ایک آپ خود دیکھ بھی لیں اور اس کو ذرا غور سے سن بھی لیں کہ اس معاہدے کے خد و خال کیا تھے۔ Pakistan plans to tighten its control of internet activity through a nationwide web control system. News outlet Coda Story says it's gained exclusive access to documents showing that Islamabad contracted a Canadian company called Sandvine to help build the system. The surveillance infrastructure would monitor all of the country's incoming and outgoing internet traffic. DW's very own Umar Ali was one of the reporters who worked with Coda Story on the investigation. Umar, tell us a little bit more about what you found. Yeah, so I would start with saying that this is an unprecedented move in Pakistan in this current environment. And the system in general aims at curbing grey traffic, which some experts say might also include encrypted messaging services like WhatsApp. And they also say that the equipment provided by Sandvine is capable of redirecting and blocking the internet traffic in real time, meaning the government can essentially intercept the internet traffic at any point and can do anything with it. And like previously in Egypt and Turkey, in fact, the same technology has been used to install spyware in the user's devices. And I would also like to add that the same technology which Sandvine is providing in Pakistan has been used in China as well, where the government can filter out certain keywords and the content containing certain keywords and block access to websites in real time. So after all of this, the system also raises concerns about privacy, because the government and some private companies will now have access to the internet data from millions of users in Pakistan. Now, Pakistan is a democracy, but last year, Voice of America was blocked in the country, and a few times in the past, we've seen YouTube also blocked. And most recently, I believe a Committee to Protect Journalists member was kicked out of the country. What's going on here? Yeah, so things have indeed changed. ناظرین، اس کے بعد اگر ہم تھوڑی سی مختصر بات کریں پنجاب کی، تو پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کلین چٹ کی ایک مشین، ایک فوٹو اسٹیٹ مشین لگی ہوئی ہے اور سب کو کلین چٹ مل رہا ہے، فرا گوگی کو بھی مل رہا ہے اور جو آ رہا ہے ان کو مل رہا ہے، شیریں مزاری کو بھی مل رہا ہے اور کل بھی کچھ لوگوں کو ملنے والا ہے۔ اور اس وقت تو وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سب کچھ ایسا چل رہا ہے۔
تو ناظرین، اگر جس طرح ہم نے بات کی 3 اہم خبروں کی، تو ان 3 اہم خبروں میں جو ایک خبر تھی وہ جیسا کہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ خبر ہے بار اور بینچ، یعنی سپریم کورٹ کے بار اور بینچ کے بیچ میں ایک فاصلہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بار اور بینچ کے درمیان ہمیشہ فاصلہ رہتا ہے اور ہمیشہ ہم آہنگی نہیں پائی جاتی، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں جو بار اور بینچ کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ اب جیسا کہ آج نئے عدالتی سال کے حوالے سے جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس بھی ہوا اور بہت کچھ ہوا، تو اس میں ایک مطلب جو بات سامنے آئی، جو سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں اسلم موہن صاحب، ان کی طرف سے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ 63A کے تحت سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا، یعنی جو اپنا دوست مزاری کی رولنگ کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد جو اپنا چودھری پرویز الہی کو جوڈیشل وزیر اعلیٰ بنانے کے حوالے سے جو 63A کی جو ڈیفینیشن سپریم کورٹ نے کی تھی، وہ آئین سے متصادم ہے، اور مطلب اس میں مطلب بالکل آئین کے منافی ہے، اور سپریم کورٹ کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا۔ اور 63A پر اگر فل کورٹ تشکیل دے کر جو ہے وہ اب بھی وقت ہے، اسلم موہن صاحب نے کہا کہ اب بھی وقت ہے کہ اگر اپنا عدالت چاہے تو فل کورٹ تشکیل دے اور اس میں 63A کے معاملے کو ایک مرتبہ پھر اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے، یعنی اس پہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ 63A پر جو فل کورٹ تشکیل دینے کی جو حکومت نے استدعا کی تھی وہ غیر قانونی تھی، حکومت کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ سپریم کورٹ بار جو تھا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ اور دوست مزاری کی رولنگ کے حوالے سے انہوں نے جو موقف اختیار کیا، یعنی جو انہوں نے راستہ اختیار کیا، وہ درست نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کیسز میں جو اپنا سپریم کورٹ بار کا جو کردار تھا وہ مکمل جانبدارانہ تھا، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سپریم کورٹ بار فریق بنی ہوئی تھی، یعنی سپریم کورٹ بار جو تھی وہ دوست محمد مزاری کی رولنگ کے حق میں تھی، اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو جو ہے وہ وزارت اعلیٰ یا 63A کی ڈیفینیشن کے حوالے سے جو معاملات تھے اس میں سپریم کورٹ بار جو تھی وہ بالکل ایک فریق بنی ہوئی تھی، جبکہ فریق ان کو نہیں بننا چاہیے تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ دوست مزاری کا جو رولنگ تھی اس پر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس پر سیاسی جماعتوں کا سخت رد عمل سامنے آیا، تاہم عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتی ہیں، اور وہ کسی بھی قسم کا جو دباؤ ہے ان کو مطلب وہ نہیں کر سکتا، معیوب نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جو CM پنجاب کے انتخاب کے مقدمے کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل میرٹ پر تھا، یعنی وفاق کی طرف سے جو استدعا کی گئی فل کورٹ ریفرنس کی وہ تو تھی ہی غیر قانونی۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کا جو سخت رد عمل جو سامنے آیا وہ اس وقت آیا جب ججز کی تقرر تعیناتی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا تھا، تو اس میں یہ رد عمل کھل کے سامنے آیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ ویسے اگر کوئی نہیں بول سکتا تھا، یا ویسے اگر ججز کھل کر نہیں بول سکتے تھے، یا جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا موقف کھل کے رکھا، یا جس طرح ایڈوکیٹ جنرل نے اپنی بات کی، یا جس طرح بار نے اپنی بات کی، تو اس طرح جو تضاد تھا یا جو اختلاف تھا وہ کھل کر سامنے آیا۔ تو ناظرین، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور جیسا کہ یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ ہر طرف اتنا چلا ہے تو میں 2 الفاظ میں بھی کہنے کی گستاخی کر رہا ہوں۔ سچ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں یہ فیصلہ بالکل آئین کے منافی تھا، آئین سے متصادم تھا، 63A کی جو ڈیفینیشن ہے وہ غلط کی گئی، اس کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اپنی مرضی کا فیصلہ امپوز کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس یعنی بالکل جو سپریم کورٹ تھی اس کا بیہیویئر جانبدارانہ تھا، اور ایسا جانبدارانہ تھا کہ صاف دکھ رہا تھا
यानी सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया था वो साफ नजर आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट किधर खड़ी है। तो जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई थी तो फिर यकीनन सुप्रीम कोर्ट बार को दूसरी तरफ खड़ा हो जाना था, और दोनों फिर एक पेज पर नहीं रहे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो सुप्रीम कोर्ट को करना था। तो बहरहाल एक मुतनाज़ फैसलों की एक लंबी तारीख है। हम कहाँ से शुरू करें? मौलवी मुश्ताक से शुरू करें, जस्टिस साकिब निसार से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? मतलब एक पूरी तारीख है, एक स्याह तारीख है जिसमें जुडिशल मर्डर तक हुआ। और इस वक्त आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने मनमाने और पॉलिटिकल केसेस उठा करके और लार्जर बेंच तश्कील दे दिए जाते हैं, वो मतलब बहुत कुछ कर दिया जाता है। वहाँ अगर इस वक्त की अगर हम बात करें तो 50,265 मुकदमात पिछले कई सालों से, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 2-2.5 दहाइयों से सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। और ये बात कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मैं मुतअद्दिद बार कह रहा हूँ कि कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि इस लोड को, इस प्रेशर को कम करें। उसके बाद फिर आप भले सियासत खेलना चाहते हैं खेलें। नाज़रीन, अगर आप इससे हटकर बात करते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि हम बात करेंगे, तीसरी जो बड़ी खबर थी वो थी पीटीआई के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनके खलीफा ख़ास यानी चौधरी फवाद की। तो चौधरी फवाद का सियासी जो पस मंज़र है वो किससे ढका छुपा नहीं है। कभी वो जनरल मुशर्रफ के साथ खड़े हैं, तो कभी वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, तो कभी वो नून लीग के साथ खड़े हैं, आज वो पीटीआई के साथ खड़े हैं। कल जब पीटीआई के साथ नहीं थे, कल जब यही चौधरी फवाद पीटीआई के साथ नहीं थे, तो यूथियों के लिए या पीटीआई के हवाले से उनको कौन से अलकाबात से नवाजते थे, कौन से एजाज़ात से नवाजते थे और किस तरह उनसे मुखातिब हुआ करते थे, इसके हवाले से आप इस वक्त जो मुख्तलिफ ट्वीट्स हैं ये आप ज़रा गौर से मुलाज़ा फरमा लें, क्योंकि ये ट्वीट्स जो हैं ये चौधरी फवाद का जो असल चेहरा है वो आपके सामने ला रहे हैं, और ये ट्वीट्स चौधरी फवाद को बेनकाब कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर इमरान खान जिन लोटों की बात करते हैं, ये चौधरी फवाद उन्हीं लोटों में से एक है जिनको किसी न किसी की फ़ोन कॉल के बाद पीटीआई में शामिल करवाया गया था। तो जो बड़े से बड़े लोटे हैं आज वो उससे भी बड़े बन चुके हैं ताकि इनका रेट बढ़ सके और कल महंगे दामों फ़रोख्त हो सकें। अगर फ़रोख्त न भी हो सके तो जहाँ पर हैं वहाँ इनका वज़न बना रहे। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि ऐसी ही कोशिश शेख रशीद ने भी की और आज भी वो कर रहा है, हत्ता कि इमरान खान ने उसको जो है वो हटा दिया है। यानी जैसा कि मैं कहता हूँ अक्सर कि इमरान खान का गोद लिया हुआ बच्चा शेख रशीद अब वो बनी गाला भी नहीं आ सकता, इमरान खान के जलसों में भी नहीं आया और इमरान खान की मीटिंग्स में भी नहीं आता, और इमरान खान उनसे किसी भी मामले पर कोई नेगोशिएशन नहीं करते और कोई डिस्कशन नहीं करते, उनसे कोई भी जो है वो तजावीज़ नहीं लेते, उनकी रिकमेंडेशंस को बिल्कुल समझ लें कि रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। ताहम फिर भी शेख रशीद कोशिश कर रहे हैं कि शायद किसी न किसी मोल में भी बिक जाऊं। तो नाजरीन, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल पस मंज़र था और इन चीज़ों को देखने की थोड़ी सी ज़रूरत थी, तो इसलिए आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ की। अगर कोई बात आपको अच्छी न लगी हो तो मैं आपसे बहुत माफ़ी का तलबगार हूँ। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, अमेरिका के साथ हमारी कुछ जंग नहीं है, ना ही हम कोई अमेरिका के साथ ये कोई हमने करना है कि हम उनके साथ कोई राब्ते ही नहीं रखेंगे या कोई काम ही नहीं करेंगे। रॉबिन रॉफेल जो हैं वो रिटायर हो चुकी हैं और उनका कोई इस वक्त अमरीकी हुकूमत में लेन देन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, अमेरिकन जो एम्बेसी है, अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्लड के ऊपर, अगर बाकी मामलात के ऊपर जो हमसे रब्ता करेंगे, हमसे अभी वो केपी गवर्नमेंट गए हुए थे, केपी में गए हुए थे अमेरिकन एम्बेसडर,
جو ہماری گورنمنٹ ٹرانزیکشنز ہیں یا جو ہماری پولیٹیکل انگیجمنٹس ہیں وہ امریکی حکومت کے ساتھ، امریکی ایمبیسی کے ساتھ کنٹینیو کریں گی. امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ، پاکستان کے ریلیشن شپ کی بڑی اہمیت ہے، اینڈ وی ریکگنائز دیٹ، اور وی بلیو دیٹ پاکستان اینڈ امریکہ کا جو ایک فارمل ریلیشن شپ ہے، دیٹ از ان دا انٹرسٹ آف بوتھ کنٹریز.